الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن اور نہیں ہے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لیؤمنن وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر قبل موت ہی اس کی موت سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے ویوم القیامت اور قیامت کے دن یکون یہ ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ فبظلم پس ظلم کی وجہ سے پس ظلم کے سبب من الذین ہادون لوگوں کے جنہوں نے جو یہودی بن گئے حرمنا ہم نے حرام کی علیہم ان پر تو یہ باطن پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو حلال کی گئی تھیں ان پر وبصدہم اور ان کے روکنے کی سبب عن سبیل اللہ کثیر اللہ کے راستے سے بہت زیادہ واخذہم الربا اور ان کے سود لینے کے سبب وقد نہوا عنہ حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس سے وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کے سبب اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل باطل طریقے سے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذاباً علیما دردناک عذاب لیکن الراسخون جو پختہ ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں یؤمنون وہ ایمان لے آتے ہیں بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا تو اس سے پہلے والمقیمین الصلاۃ اور خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں والمؤمنون باللہ اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر اولئک یہ لوگ ہیں سنؤتیہم عن قریب ہم انہیں دیں گے اجرا عظیما بڑا اجر بڑا بدلہ گزشتہ یہ جو بلکہ شروع رکوع ہے اس میں اہل کتاب کی تاریخی واقعات کی ایک فہرست بیان کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے تو ان کی تاریخ یہ ہے اور اس طرح کی ان کی سرکشیاں ہیں اس لیے ان سے تم امید نہ رکھو کہ ایمان لائیں گے ہاں آخر میں صرف یہ فرمایا آخری جو آج کی آیات ہیں کہ ان میں سے جو علم کے اندر پختہ ہیں یعنی حق پرست ہیں وہ ایمان لے آئیں گے اور وہ بہت قلیل ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی مگر وہ ایمان لے آتا ہے اس پر قبل موت اس کی موت سے پہلے اس کے بارے میں مفسرین کی دو مشہور رائے ہیں ایک یہ کہ اس میں یہ جو کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر وہ ایمان لے آتے ہیں بہی اس پر تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے گا قبل موتی اس کی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے تو اس وقت جو موجودہ اہل کتاب ہوں گے یہودی اور عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا برحق نبی مان لیں گے۔ یہودی تو قتل ہو جائیں گے اور عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس وقت عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، وہ تو غلط ایمان ہے نا، ایمان تو وہ جو صحیح ہو۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لے آتے اس سے پہلے قبل موتی، اپنی موت سے پہلے۔ جب بھی کوئی اہل کتاب مرتا ہے تو اس پر جو بہت ساری حقیقتیں ہیں نا، مرنے والے آدمی پر جب اس دنیا سے اس کا رشتہ کٹتا ہے نا، عالم برزخ دیکھتا ہے تو بہت ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں نا۔ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی وجود اس پر ثابت ہو جاتا ہے، جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے وہ ثابت ہوتا ہے، جو فرشتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے تو اب فرشتے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سامنے، ہر چیز کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اہل کتاب کے ہر آدمی کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ایک قدرت کی نشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ آدمی مان لیتا ہے، لیکن اس وقت اس ماننے کا اور ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تو تب تک ہے جب تک حقیقت سامنے نہیں آئی نا۔ حقیقت جب سامنے آ جائے گی اس وقت تو پھر ہر آدمی ایمان لے آتا ہے۔ اس وقت کا ایمان لانا یا توبہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں مطلب مفسرین نے بیان کیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوگا۔ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے بارے میں گواہی دینی ہوگی کہ اپنی قوم کو جو اس نے پیغام اللہ کا پہنچایا تو اس کی قوم کا کیا رد عمل تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے بارے میں بھی عیسائیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے جو ان کے سامنے ہوا، اور اس گواہی کی پوری تفصیل سورہ مائدہ کے آخر میں آخری رکوع میں پوری تفصیل آ رہی ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ عَادُوا، پس ان کے ظلم کرنے کے سبب جو یہودی بن گئے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کی ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان پر، یعنی ان سے پہلے حلال تھیں، تو ان کے ظلم یعنی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو حرام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے۔ بعض اوقات اس امت کے فقہا اور علماء اپنی شدت پسندی کی بنا پر جو ہے نا کچھ حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں اور لوگ ان کو حرام ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اپنی کسی طبی وجہ سے یا پسند نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن حرام نہیں ٹھہرایا تھا۔ بعد میں یہودیوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ان کے علماء نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حرمت تھی، یہ ایک بطور عذاب حرمت تھی۔ پاکیزہ چیز کو کسی قوم کو حرام کسی بھی شکل میں کسی بھی وجہ سے قرار دینا کہ لوگ اس سے حرام کی طرف بچتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ان پر عذاب ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ میں وہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے ان سرکشیوں کے سبب ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں، اور سورہ نساء میں بھی سورہ انعام میں بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ چربی کو جو ایک تو گوشت کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے نا ایک علیحدہ، اس چربی کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ وہ جانور جن کے آپس میں یہ ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، درمیان میں پردے ہوتے، بطخ وغیرہ، اس کو بھی اپنے لیے انہوں نے حرام ٹھہرا لیا تھا اور اس سے اس طرح بچتے تھے۔ خرگوش کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کے گوشت کو انہوں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا، اور اس کو اللہ کی شریعت وہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سرکشی کے سبب ایک پکڑ تھی۔ وَبِصَدٍّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ ان کے روکنے کی وجہ سے، یعنی ہم نے ان پر لعنت کی۔ یہودیوں نے خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس پر نہیں چلتے اور ہمیشہ
لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ یہ آج بھی دنیا کے اندر جتنی بھی شیطانی کام ہو رہے ہیں اور منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے یا یہودی ذہن ہوگا اور یہودی سرمایہ ہوگا۔ حتیٰ کہ گزشتہ صدی اس کے اندر روس کے اندر جو تحریک اٹھی جس کو سوشلزم یا کمیونزم کہا جاتا ہے، کارل مارکس اس کا موجد تھا، بانی تھا، یہودی تھا یہ۔ یعنی صاف اللہ کی وجود کے انکار پر ایک تحریک اٹھی جس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، بلکہ ماسکو ریڈیو سے باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی اللہ نہیں، نعوذ باللہ، اگر ہے تو ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس تحریک کا بانی بھی یہودی تھا۔ یہودی دماغ نے اس کو پرورش دی اور یہودی سرمایہ سے یہ پھلی پھولی۔ یعنی اس دنیا کے اندر خالصتاً انکار خدا پر جو نظام حیات اور نظام حکومت بنا، اس کا بانی بھی اور اس کی نشو و نما بھی یہودی ذہن نے کی۔ ان کا سرمایہ لگا اور انہوں نے یہ تحریک اٹھائی۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت آدمی جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرائیڈ جس کو کہتے ہیں۔ فرائیڈ نے عقل کی بنیاد پر جو ہے نا، عقل کو بنیاد بنایا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ تمام اخلاقیات جو مذہب کی اخلاقیات ہوتی ہیں ان کا اس نے انکار کیا، اور فرائیڈ بھی یہودی تھا۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی گمراہ بھی اب فحاشی اور ریانی ہے، اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہودی سرمایہ بھی ہوگا اور یہودی جو ہے نا اس کی جو ہے نا ذہن بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستوں سے روکتے ہیں، ساری زندگی قیامت تک ان کی جرم ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کیا، دنیا کے اندر یہ ذلیل و رسوا ہے۔ ابھی اسرائیل کی ایک ظاہراً مضبوط ریاست ہے اور اس وقت تو جو ہے نا فلسطین کے اندر بہت ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ کوئی طاقت یہودیوں کی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی ایک کالونی ہے، مغربی طاقتوں کا یہ ایک ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز بچہ ہے جو انہوں نے فلسطین کو قبضہ کر کے ریاست بنائی ہے۔ اس وجہ سے اس کے بھی دن تھوڑے ہیں، آج نہیں تو کل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جس طرح ہٹلر نے ان کو سزا دی نا، لاکھوں کی تعداد میں مشینوں کے اندر ان کو پگھلایا، اسی طرح پھر ایک بہت بڑے عذاب کا یہ شکار ہوں گے، اور قیامت تک قرآن کہتا ہے اللہ کے عذاب کی یہ شکار ہوتے رہیں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب یعنی ہم نے ان پر لعنت کی۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ آج بھی تورات کے اندر آیات ہیں کہ جس میں سود کی حرمت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ سے یہ سودی کاروبار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر سودی کاروبار کرتے تھے۔ مقامی آبادی ان کی سود کے جال کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی دنیا کے اندر جتنا سودی نظام ہے یہ سارا انہی خبیثوں کا پھیلایا ہوا جال ہے۔ اور حالانکہ سود اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں سخت ترین جو ہے نا روایات ہیں۔ ایک تو حدیث اتنی بڑی سخت ہے کہ سود کے مختلف درجے ہیں، 70 سے اوپر درجے ہیں۔ دیکھیں گناہوں کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، مثلا بدکاری ہے تو بدکاری کے بھی درجے ہیں، جس میں نبی سے فرمایا کہ ہمسائے میں بدکاری کرنا یہ زیادہ جرم ہے، اپنی محرم عورتوں سے بدکاری کرنا یہ اور زیادہ جرم ہے۔ فرمایا کہ سود کے 70 سے اوپر درجے ہیں، اور اس کا سب سے کم درجہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی طرح ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی بری چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ جال پھیلایا ہوا ہے۔ وَأَكْلِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ان کے کھانے کی وجہ سے باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں دردناک عذاب ان کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا انتہائی ایک عدل ہے کہ یہودیوں کی خباثتیں تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد آخر میں اگرچہ ان کے اندر حق پرست لوگ انتہائی کم ہیں لیکن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی ہو جو اچھے لوگ ہیں۔ تو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے نا یہودی عبداللہ بن سلام کی طرح چند ایک ہی تھے لیکن مسلمان ہوئے، اور آج بھی جس طرح گزشتہ اس تاریخ میں علامہ اسد کا آپ نے نام سنا تھا،
جنہوں نے عربی بھی سیکھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی اور دین اسلام کا کام بھی ان سے لیا۔ تو ان کا اب ذکر ہے، فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں۔ راسخ اور پختہ علم کے اندر وہ ہوتا ہے جو حق پرست ہوتا ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم اس کے پاس ہوتا ہے اور اس کا مزاج اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگ جو علم کے اندر پختہ ہیں، تو پختگی اللہ تعالیٰ کے تعلق تقوی کی بنا پر ہوتی ہے، تو یہ وہ والمؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک کا، اور ایمان لانے والے یعنی جو ان کے اندر حقیقی ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور خاص کر نماز ادا کرنے والی۔ یہ خاص کر جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا، تو یہ عربی کا ایک عجیب اسلوب ہے، یعنی تھوڑا بہت جو عربی جانتے ہیں نا تو عربی گرامر کے لحاظ سے مقیمون آنا چاہیے تھا، مؤمنون ہے نا اوپر، اس کے بعد موتون ہے، پھر مؤمنون ہے، اس کو حالت رفع کہتے ہیں، لیکن مقیمون کی جگہ مقیمین آ گیا، اس کو حالت نصبی یا جدی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ عرب کا یہ اسلوب ہے کہ حالت رفع کے اندر اسماء آ رہے ہوں اور ایک حالت نصبی میں آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص کر یہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی میں تعریف کرتا ہوں خصوصاً نماز ادا کرنے والوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر نماز کا قائم کرنا یہ ایک بہت ہی اہم ترین حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایمان لانا بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی نماز پڑھنے والوں کی، فرمایا وہ ایمان لے آتے اور خصوصاً نماز ادا کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں قریب ہم ان کو اجر عظیم یعنی بڑا اجر عطا کریں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر، دیکھیں ان کا معنی ہوتا ہے اگر نا، لیکن آپ دیکھا کریں ان کے بعد اگر الا آ رہا ہو نا قریبی دو چار الفاظ کے بعد الا، تو پھر ان کا معنی بن جاتا ہے نہیں، یہاں بھی اس کا معنی ہوگا نہیں، وَإِن، اور نہیں ہے من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لائے گا، یعنی اہل کتاب میں سے ہر ایک ضرور ایمان لائے گا، جس کو کلمہ حصر کہتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ ایمان لے آئے گا اس پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، یہ وہ پہلا اگر ترجمہ کرے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے نا تو اس کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو انکار کرنے والے ہوں قتل کر دیے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لائیں گے نا تو لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت جو حیثیت ہوگی وہ ایک نبی کی نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی ہوگی۔ تو جب اس حیثیت پر ایمان لائیں گے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی وہ ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب بھی تمام اہل کتاب مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ ایمان لانے کا وقت نہیں ہوتا، اس کا کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تو تب ہے کہ دنیا میں کوئی ایمان لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ عَادُوا، پس ظلم کے سبب ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرمنا، ہم نے حرام کی، علیہم ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، وحلت لہم، جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے، وبصدہم، اور ان کے روکنے کے سبب، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی سبب، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کے سبب،
وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذاب الیما دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون لیکن جو پختہ ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں یؤمنون وہ ایمان لے آتے ہیں بما انزل علیک اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے والمقیمین الصلاۃ اور خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہ لوگ ہیں ان قریب ہم ان کو بڑا اجر دیں گے۔